بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب جلوہ کیا ہے اس نور نے ایک پیکر کے اندر، اللہ نے ایک نور کو ایک پیکر میں جب ڈھالا ہے اور حسین مولا دنیا میں آئے، تو جب زمین پر ایک نور تھا، زمین پر ایک روحانیت اور معنویت تھی، تو پھر ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ جنت سجنا شروع ہو جائے، میرا حسین آ گیا۔ توجہ توجہ، میں حضرت کی آمد نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن صرف ایک جلوہ دکھانا چاہوں گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ جنت سجنا شروع ہو جائے، جنت کو سجانا شروع کر دیا فرشتوں نے۔ ابھی امام آنے والے ہیں دنیا میں، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ امام دنیا میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ دنیا میں حسین کو بھیج رہا ہے۔ بھیجنے کے ساتھ اللہ نے کیا انتظام کیا کہ جنت سجنا شروع ہو جائے، حوریں سنوارنا شروع کریں خود کو، حورے اپنے آپ کو سجائیں، مزین کریں، جواہرات اپنے اوپر سجاوٹیں ڈالیں، اپنے آپ کو حسین بنائیں۔ جنت سے کہا جنت کو سجایا جائے، حوروں سے کہا اپنے آپ کو سجاؤ۔ پھر آواز دی دوزخ کو اتنی دیر کے لیے بجھا دو کہ میرا حسین آ رہا۔ سبحان اللہ، جنت سج رہی ہے، حوریں سنور رہی ہیں، دوزخ کو بجھا دیا گیا ہے۔ فرشتوں سے حکم ہے کہ اپنے کام چھوڑو۔ نہیں، فرشتوں کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کچھ ہیں جو حالت رکوع میں ہیں، کچھ ہیں جو حالت قیام میں ہیں، کچھ ہیں جو مبہوت فی ذات اللہ ہیں، صرف ان کا کام اللہ کو دیکھنا ہے، خود اللہ کا دیدار ہی ان کا کام ہے۔ فرشتوں کی قسمیں مولا علی نے بیان فرمائی۔ سارے فرشتے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے اور کہا اب کام چھوڑو، تمہیں حسین کی خوشی منانی ہے۔ خود حسین کی خوشی تمہارا بہت بڑا کام ہے، خود حسین مولا کی خوشی تمہاری بڑی عبادت ہے۔ اب ایک مرتبہ حالات پوری کائنات کے تبدیل ہیں۔ توجہ، 3 فرشتے ہیں، سلسائل، دردائل اور فطرس، جنہوں نے ترک اولا کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بال اور پر جل گئے۔ مجرد مخلوق ہے، اس کے بالوں پر کا کیا مطلب ہے؟ بالوں پر تو ہیں اس کے، کیونکہ جب حضرت امیر المومنین نے خیبر میں تلوار چلائی، جبریل اترے تھے تلوار کی کاٹ روکنے کے لیے۔ یا مثال کے طور پر وہ روایت کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور یہاں پر ہے کہ ان تینوں فرشتوں کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں، اور یہ کہیں اس انتظار میں ہے کہ کب رحمت الہی ہمیں عطا کے لیے آمادہ ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ماحول ہی بدلا ہوا ہے، جنت چمک رہی ہے، حوریں سج رہی ہیں، دوزخ کو بجھا دیا گیا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر عالم انوار کا دروازے جنت کے سجائے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا بھی کوئی بھلا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آج ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے کہ حسین عالم انوار سے عالم مادہ میں جا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ خوش وہی ہوگا نا جسے حسین کی وجہ سے شفا کی امید ہوگی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ ان کے تو مادی تو ہے ہی نہیں، کہ بالوں پر کا کیا مطلب ہے؟ پھر علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بال علم اور پر عمل، کب اللہ کا رحم ہم پر ہو۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اچانک کیا دیکھا کہ فرشتے سب اپنا کام چھوڑ کے زمین کی طرف جا رہے ہیں، اور ان گنت فرشتے ہیں جو جبریل کی سرداری میں جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے غول در غول، جوق در جوق، فوج در فوج فرشتوں کو جاتے ہوئے دیکھا، تو دیکھا کہ جبریل کی سالاری میں جو دستہ جا رہا ہے، تو انہوں نے آواز لگا کے کہا جبریل کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں ہم زمین پہ نبی کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں، ہم جا کر حسین کا دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ حسین وہاں جا کر کیسے ہیں، زمین پر آ کر عالم مادہ میں آ کے حسین کیسے ہیں۔ ہم وہاں والے حسین کو تو جانتے ہیں اور وہاں والے حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جاؤ حسین کی مبارکباد دینے کے لیے زمین پر جاؤ۔ تو کہا ہمیں بھی لے چلو، ہم تو اڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، بال علم جل گیا، پر عمل جل گیا۔ تو فرشتوں نے سہارا دیا۔ توجہ، فرشتوں نے سہارا دیا۔ اب فرشتے جب اترے ہیں نا نبی کے گھر میں،
تو سرکار نے جوتیاں اتاری. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے جوتیاں اتار دی؟ فرمایا اتنے فرشتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے ان کے پر آ رہے ہیں. میرے حسین کا دیدار کرنے آئے ہیں, مجھے مبارکباد دینے آئے ہیں. تھک تو نہیں رہے؟ ان کے ساتھ یہ دردائل, سلسائل اور فطرس تینوں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. اب ذرا جملہ سنیں. آ کر جیسے ہی لائن لگی ہے مبارکباد دینے والوں کی, اب تصور کیجئے نا, تو جیسے ہی یہ تین فرشتے نبی کی خدمت میں پہنچے تو کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, آپ کو اللہ نے حسین دے دیا. تو نبی کا جو کرم جوش میں تھا, فرمایا تمہارا یہ کیا حال ہے؟ کہا جی ہمارا بال علم اور پر عمل جل گیا. یہ تعبیر علامہ مجلسی کی ہے, ہمارا بال و پر جلا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا جاؤ میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. بھئی تھوڑا ساتھ دیجئے. نبی خوش ہے نا, خود دے دیں بالوں پر, خود دے دیں انہیں شفا. کہہ دیں میرا حسین آیا ہے, میں خوش ہوں, جاؤ میں نے تمہیں شفا دی. جو گناہوں سے شفا دے سکتا ہے وہ بدن کی بیماریوں سے شفا نہیں دے سکتا. جو روح کو شفا دے سکتا ہے, میں حلق سے اتارنے کے بات کر رہا ہوں, جو روح کو شفا دے سکتا ہے, یہ تو مانتی ہے ساری امت کہ نبی طبیب نفس تھے. جو روح کو غذا دے سکتا ہے وہ بدن کو غذا نہیں دے سکتا. بتائیے زیادہ مشکل کیا ان سے کام ہے؟ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. چاہتے تو خود شفا دے دیتے, مگر حسین کی قدر بتانا چاہتے ہیں. حسین کی قدر بتانا چاہتے ہیں. اور جیسے ہی مس ہوئے, بھئی تھکے تو نہیں ہے نا, جیسے ہی امام حسین کے جھولے سے انہوں نے خود کو ٹچ کیا, مس کیا, یوں مس کیا, وہاں بالوں پر بحال ہوئے. اور آپ یقین جانیے میں روایت پڑھ رہا ہوں, جب فرشتے پلٹنے لگے تو ان کی پرواز سب سے اونچی تھی. لبیک یا حسین, بڑی عنایت, آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. جب یہ پلٹنے لگے تو ان کی پرواز سب سے اونچی تھی, اور اڑتے اڑتے رقص نمائی کرنے لگا فطرس. تھکے نہیں, میں بس بہت زیادہ 5 منٹ اور آپ کو زحمت دے رہا ہوں. رقص نمائی کرنے لگا فطرس, اور پکار کے کہنا مم مثلی کون ہے مجھ جیسا. کون ہے مجھ جیسا. ابھی فرشتوں کی واپسی ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب زہرا نے آواز لگائی, بابا بابا. نبی مکرم نے جناب زہرا کی طرف مڑ کے دیکھا, فرمایا وضعت الحسین فی مہد لم یجدہ فی مہدہ. میں نے حسین کو لٹایا تھا, حسین نظر نہیں آ رہا. تھکے نہیں, میں ایک روایت ہدیہ کر رہا ہوں. آواز دی رہا یا رسول اللہ, بابا. اپنے بابا کو رسول اللہ کو آواز دی, بابا میں نے حسین کو گہوارے میں لٹایا تھا, حسین نظر نہیں آ رہا. جیسے ہی نبی نے گہوارے میں آ کے دیکھا حسین نہیں تھے, آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ اللہم این الحسین, یا اللہ میرا حسین کہاں ہے. وہی نازل ہوئی, بلغ سلامی فاطمہ, اے میرے رسول فاطمہ کو مجھ اللہ کا سلام پہنچاؤ. فاطمہ کو میرا سلام پہنچاؤ. ہم حسین کو دوبارہ عرش پر لے گئے ہیں. فردہ الی محلہ, اور انہیں پیغام دو کہ کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہے. وہاں والے یہاں والا حسین دیکھنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ. جنہیں جھولا سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں حسین کیسے سمجھ میں آیا. ایسا ہی ہے نا, جھولا تو لکڑیوں کا بنا ہوا ہوگا, جھولا تو امام حسین کا لکڑیوں کا بنا ہوا ہوگا. جھولا مہد کا لفظ ہے عربی کے اندر, جو روایت ہے نا اس میں مہد کا لفظ ہے. آج فطرس نہیں ہے معاشرے میں, آج سلسائل اور دردائل نہیں ہے کیا معاشرے میں, جو غلطیاں کریں تو پھر وہ کہیں جا پڑیں اور پھر انہیں حسین یاد آئے.
اور پھر وہ شفا مانگنے کے لیے نکلے. آج کیا بالے علم اور پرے عمل جلائے بیٹھے لوگ نہیں ہیں؟ آج بھی بالے علم اور پرے عمل جلائے ہوئے گناہگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر انہیں بھی تو حسین کا جھولا چاہیے. بھائی حسین کا جھولا فطرس کے لیے وہ تھا، ہمارے لیے حسین کی زری ہے. اور شاعر کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور میں بہتوں کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہیں، وہ سنی ہیں، وہ شیعہ ہیں، وہ ملنگ ہیں، وہ مولائی ہے، وہ تقلیدی ہے، وہ غیر تقلیدی ہے. جی تجربہ ہو گیا بھائی. میں نے انصر بھائی ابھی کچھ دوستوں کو بٹھایا، ساری ڈائریاں پرانی نکالیں تو 94 سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں. 14,600 مجلسیں پڑھ چکا ہوں. 14,600 خطاب ہو چکے ہیں میری زندگی. اور میرے دشمنوں کو 14 باتیں نہیں مل سکیں. 14 باتیں نہیں مل سکیں. تو سب سے زیادہ اگر کوئی خوش نظر آ رہا ہے تو وہ نبی ہیں. اور نبی کے ناموں میں، قرآنی ناموں میں بالمومنین رؤوف الرحیم، نبی کے قرآنی ناموں میں ایک نام رحیم ہے. جب نبی خوش ہو رہے ہیں اور رؤوف اور رحیم خوش ہو رہا ہے تو پھر عطا ہی تو عطا ہے. ذرا آ کے تو دیکھو، نبی سے کچھ مانگ کے صرف آ کر حسین کی مبارکباد دے دو. آج امام حسین کی زری شفا دینے کا ذریعہ ہے. اللہ آپ کو بار بار مولا حسین کی زری پر لے جائے. جو نہیں گیا ہے اسے لے جائے، جو گیا ہے اسے بار بار پہنچائے. اور جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان سے دعا کے لیے کہیے کہ وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. حسین اگر جھولے سے مس ہو جائیں تو جھولا شفا دیتا ہے. معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بھائی میں مضمون پر ہوں اپنے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین. جب یہ انجمن پنجتن میں ہوتے ہیں تو شاہ ہوتے ہیں، اور جب کائنات کی نگاہ میں دیکھیں تو بادشاہ ہوتے ہیں. اب معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا حسین نے مگر نہیں دیا تو ہاتھ نہیں دیا بیعت کے لیے. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دیا مگر حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین. وہ کہہ رہے ہیں حقا کے بنا لا الہ. اقبال کہہ رہے ہیں نقش الا اللہ. آدھا کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں، آدھا کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں. سارے بڑوں کو مانو گے تو حسین سمجھ میں آئے گا. اللہ نے قرآن مجید میں جسے شجرہ طیبہ کہہ کر یاد کیا ہے، اس کی ایک شاخ کے اوپر بات کرنے آیا ہوں جسے حسین کہتے ہیں. تو کیسے سمجھیں گے یہ درخت کون سا ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جا رہی ہیں، جس کی جڑ مضبوط ہے اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے. یہ پھل دینے والا درخت ہے جو رہتا زمین پر ہے مگر کھاتے آسمان والے ہیں. کوئی ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمانوں، بھائی شاخیں آسمانوں میں کیسے جائیں گی، پھر سما کیسے جائیں گی؟ ماننا پڑے گا کوئی ایسا وجود ہے جس کا وجود یہاں نظر آتا ہے مگر استفادہ آسمان والے کرتے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَاسِيرًا. صلوات. ایک گھرانہ ایسا ہے جو یتیم، مسکین اور اسیر کو عطا کرتا ہے. ان کے دینے کا انداز ایسا ہے کہ مانگنے والا یتیم ہے، یتامہ نہیں ہے. مانگنے والا اسیر ہے، اسرا نہیں ہے. مانگنے والا مسکین ہے، مساکین نہیں ہے، مگر روٹیاں 5 ملتی ہیں. میں مولا علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا، مانگنے والا ایک تھا، ایک اسے دے دیتے، باقی روٹیوں سے خود افطار کر لیتے. عجب نہیں جواب آئے علی کا کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا کہ علی کی روٹی چاہیے. دروازے پر مانگنے آئے ہیں، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے. کوئی بات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوگی. ممبر حسین ہے.
مستند گفتگو ہو اور قرآن اور حدیث کے مطابق بات ہو. یہ واحد درخت ہے, یہ واحد شجرہ طیبہ ہے, یہ وہ واحد درخت ہے جو ہر موسم میں پھل بھی دیتا ہے, شاخیں بھی آسمانوں میں ہیں, اور اس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں. رہتا یہاں ہے, کھلاتا وہاں والوں کو ہے. ہم نے تو اب تک سنا تھا کہ رزق وہاں سے آتا ہے. آج جو دن گزرا ہے, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں, انتہائی حسین لمحات ہیں میرے عزیزو. ہر امام معصوم کی آمد پر نبی مکرم خوش ہیں, اور کریم جب خوش ہوتا ہے تو عطا کرتا ہے. تو کریم عطا کرنے کی کیفیت میں ہے, مگر سب کی آمد آمد ہے, مگر حسین حسین ہے. آپ دیکھیے, 4 محمد ہیں, 4 علی ہیں, 2 حسن ہیں, 1 جعفر ہے اور 1 حسین ہے. تو جیسے دنیا میں وہ ایک ہیں, دنیا میں آنے میں بھی ایک ہی ہیں. اب کیفیت کیا ہے؟ حضرت آ رہے ہیں دنیا کے اندر. یاد رہے میرے بچوں جوانوں کو کہ ہم ان کے اس دنیاوی حیات کے بھی قائل ہیں, کیونکہ صحابہ کرام نے دیکھا, اولیاء الہی نے دیکھا, ہاتھوں کا بوسہ لیا, مانگنے والوں نے استفادہ کیا. ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ دنیاوی حیات رکھتے تھے, مگر وہ معرفت سے خالی وجود ہوگا جو صرف انہیں دنیا میں ڈھونڈتا ہو. ان کا وجود اس دنیا کے بننے سے پہلے کا ہے. میں نے ایک جملہ ابھی ٹاؤن شپ کے خمسے کے اندر کہا تھا کہ مولا علی کو چوتھے اور پہلے کی الجھن میں ڈالنے والوں, حسین کو آدم سے پہلے, علی کو آدم سے پہلے ڈھونڈو. آدم علیہ السلام سے پہلے مولا علی کو ڈھونڈو, سب ختم ہو جائے گا. قیامت میں ڈھونڈو تو علی کو ڈھونڈو. میرے مولا نبی فرماتے ہیں, علی صاحب لوائی, علی محشر میں میرے آگے آگے چلیں گے, میں علی کے پیچھے چلوں گا. صحابی محترم کی آواز آئی, یا رسول اللہ آپ افضل ہیں, علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ فرمایا, علی صاحب لوائی, علی میرا علمدار ہے, علمدار ہمیشہ لشکر کے آگے چلا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حجت خدا کی بات ہو رہی ہے نا, امام حسین کی بات ہو رہی ہے نا. یہ خلق سے پہلے تھے, خلق کے بعد رہیں گے, اور خلق کے ساتھ رہیں گے. کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہے گا. یہ مہدی نہیں ہے, حسین ہے. خود علامہ اقبال نے کہا, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, حسین ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کوفی اور شامی بدلتے ہیں, حسینی نہیں بدلتا. جو روزانہ ڈھنگ بدلے, جو روزانہ رنگ بدلے, جو روزانہ در بدلے, جو روزانہ عقیدہ بدلے, وہ حسینی نہیں ہو سکتا. میرے بچوں, آپ کو ایک لاہ عمل دے رہا ہوں, حسین کے ماننے والے زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے, موڑ کر دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اپنا معیار اونچا کرنا ہوگا, اپنی سوچ کو بلند کرنا ہوگا, کہ جب اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے, اور اللہ جب اپنے علم کو پیکروں میں ڈھالتا ہے تو انہیں اہل بیت نام دیتا ہے. تو میرے بچوں جوانوں, کچھ باتیں سننے کی ہیں, سمجھ میں مرنے کے بعد آئیں گی. ساری باتوں کو یہاں سمجھنے کی کوشش نہیں کرو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کتنی ہی باتیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے, اس لیے کہ ان کے سمجھنے کی نہیں ہے. کتنی ہی باتیں ہیں جو ماں کے شکم میں موجود جنین کو بتائیں گے تو سمجھے گا نہیں کہ دنیا کیسی ہے, لاہور کا فلاں محلہ کیسا ہے. وہ کہے گا مجھے کیا پتا, کیسے سمجھوں؟ دنیا میں آؤں گا, وہاں جاؤں گا تو دیکھوں گا کیسا ہے. کتنی ہی باتیں ہیں جو اس دنیا میں ہم اس آخرت کی سنتے ہیں, سمجھنے کے لیے مرنا پڑے گا. مولا علی فرماتے ہیں, الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب اٹھیں گے.